ایٹینتھ امینڈمنٹ یا 18ویں ترمیم کے بارے میں بہت سے سوال آتے ہیں سبجیکٹو اور آبجیکٹو پی پی ایس سی اور پی ایم ایس اور اس طرح کے باقی پیپروں کے اندر. تو میں نے سوچا اس کو ایک ون لائنر کی ایک ویڈیو کے اندر چھوٹی سی کے اندر کور کر لیتے ہیں. میرا نام محسن اکرم ہے. الکرم اسکول آف تھاٹس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کے ہر ایک سبجیکٹ سے متعلق ون لائنر کے لیے آپ کو الکرم اسکول آف تھاٹس کو سبسکرائب کرنا ہوگا. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انٹروڈکشن اینڈ کی فیچرز کی 18th امینڈمنٹ کی. 8 اپریل 2010 کو یہ پاس ہوئی یونینیمسلی بائی دا پارلیمنٹ اور اس سے ریورسنگ ڈیکیڈز آف سینٹرلائزیشن جو ہے سینٹرلائزیشن جو اشروں کی جو ہو رہی تھی پاکستان کے اندر, ایوب آ رہا ہے, کوئی بھی آ رہا ہے, ایک سینٹرلائزیشن کے چکر میں ہی ہمارا ویسٹ پاکستان الگ ہو گیا. تو اس سے یہ جو ہے وہ ریورس ہو گئی تھی یہ سینٹرلائزیشن. سب سے اہم بات اس کی یہ تھی. 102 امینڈمنٹس کی گئیں اس جو ہے نا وہ 18th امینڈمنٹ کے اندر. لارجسٹ ایور کانسٹیٹیوشن ریفارم ان پاکستان ہسٹری ہوئی اس امینڈمنٹ کے اندر. 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ریسٹور کیا گیا. ریموو ملٹری ایرا ڈسٹارشنز کو کیا گیا. اسپیشلی مشرف کی جو 17ویں امینڈمنٹ تھی اس کو ریموو کیا گیا. ری نیمڈ NWFP جو NWFP اس کو ری نیم کر دیا گیا. اس کو خیبر پختونخوا یا KPK کا نام دیا گیا آفٹر پشتون ڈیمانڈس. اس کے بعد جی اس کے اندر فیڈرلزم اور پروونشل اٹانومی ہوئی. مطلب ابالش دا کنکرنٹ لسٹ ٹرانسفرڈ 47 سبجیکٹس ایجوکیشن ہیلتھ اینڈ انوائرمنٹل ٹو پروونس. مطلب میجر 47 میجر جو سبجیکٹس تھے وہ صوبوں کو دے دیے گئے وفاق سے لے کے, اور اس طرح اس سے کیا ہوا پروونشل اٹانومی بڑھی. اور اس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس سے مضبوط ہوئی کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ مضبوط ہوئی. ناؤ میٹس ایوری 90 days. اور اس کی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی NFC ایوارڈ جو 7واں تھا اس نے انکریز ہوا. پروونشل شیئر جو تھا جو وفاق سے لیتا تھا پہلے 50% لیتا تھا, پھر یہ 57.5% لینا شروع ہو گیا, اور یہ بڑھنا بھی تھا اینولی جب بجٹ منظور ہونا تھا. پروونشل رائٹس اوور ریسورسز بھی ہوئے. مطلب آئل گیس منرلز ناؤ انڈر پروونشل کنٹرول تھے. پہلے اس سے پہلے 18ویں ترمیم سے پہلے یہ وفاق کے کنٹرول میں تھے, اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ گیس آئل اگر کہیں سے منرل نکلتا تھا تو یہ جو ہے نا وہ سبجیکٹ ہو گیا تھا آف دا پروونس. یہ ڈیموکریٹک ریفارمز بھی ہوئی. مطلب ریمووڈ پریزیڈنٹ پاور اس سے بھی ہوئی. مطلب جو صدر کی طاقت ہے وہ ختم ہو گئی. اور کین نو لانگر ڈیزولو پارلیمنٹ. آرٹیکل 58B2 کو بھی ریپیل ہو گیا. یہ وہی آرٹیکل ہے جس کو جب میں ایک پولیٹیکل ہسٹری پاکستان کی بتا رہا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ اس کی یہ صدر کی طاقت سے جو ہمارا جو چلا تھا نا ڈرامہ چلا تھا 1988 سے بینظیر کے آنے سے لے کے نواز شریف کے آنے تک کا یہ جتنا ڈرامہ چلا تھا 10-12 سال کا, ایک گورنمنٹ صدر توڑا دوسری توڑا ہے, تو وہ اس آرٹیکل 58(2)B کے تحت وہ توڑتا تھا, تو اس کو ریپیل کر دیا گیا. ریڈیوس ٹو سیریمونیل رول آف PM ناؤ چیف ایگزیکٹو. مطلب یہ ہو گیا کہ PM ایگزیکٹو بن گیا. جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہوئی. مطلب کریٹڈ جوڈیشل کمیشن, مور ٹرانسپیرنٹ ججز سلیکشن ہو گئی. میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس بات سے. مطلب یہ صرف تھیوریٹیکلی صحیح تھا, پریکٹیکلی یہ ادھر ہی کھڑا تھا ہماری جوڈیشری. ہم اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. ری نیمڈ پرائم منسٹر ٹائٹل فرام چیف ایگزیکٹو ٹو پرائم منسٹر. پہلے چیف ایگزیکٹو کا ٹائٹل تھا, ابھی پرائم منسٹر کا ٹائٹل ہو. مزید اس کے اندر نئے کانسٹیٹیوشنل آرٹیکلز بھی شامل ہوئے. مطلب آرٹیکل 119A انٹروڈیوس رائٹ ٹو انفارمیشن, یہ اس کو انٹروڈیوس کیا گیا کہ جاننے کا حق. اس کے بعد آرٹیکل 25A فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن فار 5 سے 16 سال تک, اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا. آرٹیکل 140A امپاورڈ لوکل گورنمنٹس تھرو پورلی امپلیمنٹڈ. میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ العزیز ہم یہ جو پاکستان کا موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے نا اس کی ایک الگ سے پلے لسٹ بنا کے سارے کو ون لائنر کی صورت میں آج کی رات سے پہلے میں اس کو ویڈیوز بنا لوں گا. 1-2 دن میں اپلوڈ ہو جائیں گی یہ کٹنگ کے بعد, ایڈیٹنگ کے بعد. اس کے بعد ایک کنٹروورسیز اور کرٹیسزم بھی 18ویں ترمیم کے اندر جو ہے نا وہ ابھرا. کیا ہوا تھا کہ اس سے
کون سا کرٹیسزم تھا کہ اس سے جو فیڈریشن ہے، جو وفاق ہے، وہ کمزور ہو رہا ہے. کرٹکس نے یہ بتایا کہ اٹ میڈ پاکستان ٹو ڈیسینٹرلائز، بہت زیادہ ڈیسینٹرلائزیشن ہو رہی ہے. اور امپلیمنٹیشن گیپس کا بھی ایک تھا کرٹیسزم کے پروونسز لیکڈ کیپیسٹی ٹو ہینڈل دا ڈیولپڈ سبجیکٹس. پھر لینگویج ٹینشن تھی کہ سندھ اپوزڈ اردو ایز اے نیشنل لینگویج کلاس. کے پی فاٹا مرجر ڈیلے ہوا ٹک انٹل 25ویں امینڈمنٹ جو 2018 کے اندر آئی تھی ٹو امپلیمنٹ. بات کر لیتے ہیں اس کے امپیکٹ اور لیگیسی کی تو اس نے اینڈ کر دیا پریزیڈینشل ڈکٹیٹرشپ کو اور پریونٹڈ فیوچر ملٹری کوز وایا کانسٹیٹیوشنل مینس. پروونشل گروتھ ہوئی اس سے، جو سندھ اینڈ کے پی ہے امپرووڈ ہیلتھ ایجوکیشن اسپینڈنگ بائی 30%. پولیٹیکل کنسنسس اس سے ہوا، پی پی پی، پی ایم ایل این، اے این پی، جے یو آئی ایف آل نے اس کو سپورٹ کیا. اور یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ اتنی زیادہ یہ پاس ہوئی، یونینیمسلی پاس ہوئی تھی. اس کے کی فگرز رضا ربانی ہیں، چیئر دا پارلیمنٹ کمیٹی دیٹ ڈرافٹڈ اٹ، اور یوسف رضا گیلانی پی ایم تھے جب یہ پاس ہوئی، جو پی 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 سے متعلق ہے. نواز شریف بیکڈ اٹ ڈسپائٹ دا لیٹر کرٹیسائزنگ دا ڈیسینٹرلائزیشن. پہلے نواز شریف نے اس کے حق میں بات کی اور بعد میں بے شک اسے یہ کہا کہ یہ ڈیسینٹرلائز ہوا ہے.